قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو سمجھایا ہے کہ جو تم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو یہ اسی میں سے کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہاں واہ واہ. تو پہلی بات اگر انسان یہ سمجھ لے نا اپنے قریب تو اگر پہلی بات انسان یہ سمجھ لے کہ میرا اپنا تو تھا ہی نہیں شروع سے, فرام دا بگننگ میرا نہیں تھا, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور اسی نے اس میں سے سب کچھ نہیں کچھ مانگا ہے. واہ واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کی علامت میں سے ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. تو دیا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پہلا نقطہ تو یہ. دوسرا یہ کہ حدیث میں بیان ہوا کہ وہ دے دو کہ جو فنا ہو جائے گا اور اس کے عوض وہ لے لو جو باقی رہ جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. اب جو میرے پاس ہے اگر میں نے بحکم خدا سپرد کر دیا اللہ کے پاس تو وہ میرے پاس نہیں رہا, پہنچ گیا اللہ کے پاس. میرے پاس رہتا تو ختم ہو جاتا, اللہ کے پاس ہے تو باقی رہ جائے گا. تو خوبصورت نقطہ ہے جی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی خاطر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ وہ صدقہ جب دیتے تھے مستحق کو تو اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہتے تھے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. تو انفاق کے بارے میں اگر تھوڑا سا کبھی شیطان بہکاتا ہے کہ بھیا تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے آگے دینے کی, تو جو کمایا ہوا وہ دیا اللہ نے تھا. اور یہ سودا گھاٹے کا اس لیے نہیں ہے کہ میں وہ دے رہا ہوں کہ جو فنا ہو جائے گا اور وہ لے رہا ہوں کہ جو باقی رہ جائے گا. اور اگر اس میں خلوص اس معیار کا ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے, تو ہر ایک خلوص کے درجات بھی ہوتے ہیں, تو چاہے وہ کم بھی ہے بظاہر 5 روٹیاں ہیں لیکن ان 5 روٹیوں کے انفاق کی سند قیامت تک کے لیے قرآن میں ہے. سورہ دہر میں جب پنجتن پاک نے منت مانی اور اس کے بعد سائل آیا, پہلے دن تو اسے عطا کر دیا جبکہ پورا دن تھا بھوک سے تھے, افطار کے وقت پہ ہی جو کھانا تھا جو روٹیاں تھیں وہ عطا کر دی, دوسرے دن پھر عطا کر دیا, تیسرے دن پھر عطا کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ وہ ہیں کہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں, اور اس کی سند قرآن کریم میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کم ہے لیکن وہ اس خلوص کے معیار پر ہے. اسی لیے عمل کا زیادہ ہونا یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہونا وہ بہتر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوالٹی میں بھی زیادہ ہے. اگر کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے لیکن کوالٹی میں زیادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ابھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. کم ہے لیکن قبول ہو گیا تو وہ کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ کیف یقل ما یتقبل, وہ قلیل کیسے جو قبول ہو جائے. وہ قلیل پھر نہیں ہے وہ. تو کبھی کسی انسان کا ایک عمل ہوتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نہ دیکھے کہ اکثر عمل کرنے والا کون ہے, یہ دیکھے احسن عمل کرنے والا کون ہے. تو جب دیجیے اللہ کی راہ میں تو احسن عمل کے ساتھ دیجیے. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, اپنے صدقات کو اذیت پہنچا کر دوسرے کو اور احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. تو بات وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی آگے بانٹتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس میں انفاق میں خالی یہ مال و دولت نہیں ہے, یہ بھی ایک اشارہ آ جائے. اچھا, جس کے پاس خوشیاں ہیں وہ خوشیاں بانٹتا ہے, جس کے پاس علم ہے وہ علم بانٹتا ہے, جس کے پاس اگر غم ہے تو وہ غم بانٹتا ہے. اور یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی انسان کوئی مایوسی ہے تو مایوسی بانٹنا شروع کر دیتا ہے, آگے دوسروں کو بھی مایوس کر دیتا ہے. کبھی انسان ڈپریس ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ڈپریس کرتا ہے. لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر خیر تقسیم کر رہے ہیں آگے, تو چاہے وہ علم ہے, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ کسی کو اچھا مشورہ ہے, چاہے وہ اچھی مسکراہٹ ہے, چاہے کسی کو حوصلہ دینا ہے, چاہے کسی کے لیے اپنا آپ کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا ہے اسٹیٹس, اس اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کا جائز کام کروا دینا ہے, یہ سب انفاق فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ.